لا الہ الا اللہ۔ تو من احب للہ، جو محبت رکھے اللہ کے لیے رکھے۔ ان رشتوں میں محبت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ پیدا نہ کرتا باپ سے محبت کیسے ہوتی؟ اللہ محبت رکھتے ہی نہ تو اولاد کی نشو و نما والدین کیسے کرتے؟ والدین اولاد پہ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن انہیں بچوں کو کانٹا چبھنے نہیں دیتے جہاں تک ان کے بس میں ہو۔ یہی حال اولاد کا ہے والدین کے لیے۔ لیکن یہ محبت رکھی کس نے؟ اللہ نے رکھی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہاں جو دوست ہوں گے وہاں سارے دشمن ہوں گے، قاعدہ قانون ہی بدل جائے گا۔ یہاں جو اللہ نے محبت رکھی وہ بھی انعام، وہ بھی امتحان کے طور پہ رکھی ہے کہ میں نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے، باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، دوست دوست کے درمیان، ذات ذات کے درمیان، قوم قوم کے درمیان، ممالک کے درمیان، معاشرے کے درمیان۔ اس محبت کو میرے اصول کے مطابق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جب قیامت قائم ہوگی تعلق کے معیار ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ ہے نا، تعلق کے معیار ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ وہاں سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین۔ صرف جو تقویدار ہوں گے ان میں آپس میں محبت ہوگی۔ اگر وہ تقویدار باپ بیٹے ہیں تو محبت رہے گی، اگر باپ بیٹے دونوں تقویدار نہیں تو دونوں میں محبت نہیں رہے گی۔ جو تقوی ہے وہ جنت میں، جس میں تقوی نہیں وہ جہنم میں۔ پھر جو جنت میں ہے اللہ اس کا دل دکھنے بھی نہیں دے گا اپنے باپ کے اوپر، ورنہ جنت کا مزہ تو کرکرا ہو گیا نا بھائی۔ آپ جنت کی نعمتوں میں عیش کر رہے ہیں، باپ کوئی بندہ نعمتوں میں عیش کر رہا ہے اور اس کا باپ جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ جنتی جہنم کو جہنمیوں سے باقاعدہ مکالمہ ہوگا، مکالمہ کریں گے۔ اب اگر بیٹا جنت میں باپ جہنم میں، مکالمہ ہوگا تو اس کا دل نہیں دکھے گا، تو جنت میں رہنے کا مزہ تو کرکرا ہو گیا۔ نہیں، اللہ وہ محبت ہی مٹا کے رکھ دیں گے۔ اب بات کریں، باپ جنت میں ہے باپ جنت میں ہے، بیٹا دوزخ میں ہے، تو باپ جب بیٹے سے بات کرے گا تو دنیا کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے تو کیا اس جو کیا کہتے ہیں باپ جنت میں، اس کا دل نہیں دکھے گا جہنمی بیٹے کے اوپر؟ دنیا کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ دنیا کے معیار کو سامنے رکھے تو باپ جنت سے جہنم چھلانگ مار دے گا۔ لیکن نہیں، وہ جو محبت جس بنیاد پہ بندے نے چھلانگ مارنی، اللہ اس محبت کو ہی فنا کر دیں گے۔ لا تعلق ہی کیوں پیدا تو اللہ نے کیا، اللہ نے صرف ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ چاہتا اوپر سے بندے نازل ہوتے، زمین پھٹتی بندے پیدا ہوتے، جیسے پودے اگتے ہیں بندے بھی اگتے۔ نہیں، یہاں کے معیارات وہاں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں نے سنائی ہے اپنی لالچ میں کہ اللہ مجھے اس اصول پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اصول پہ، اس سے بندے کو حوصلہ ملتا ہے۔ کیونکہ باپ بیٹے مسلمان ہیں، یہاں جدائی آ بھی جائے حکم ربی کی وجہ سے، وہ جدائی بڑی عارضی ہے، بڑی عارضی جدائی ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ باپ پہلے آتا، بیٹا بعد میں آتا ہے دنیا میں، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اب میں ہمہ وقت رات کو ICU کے باہر ہوتا ہوں، ساتھی بتا رہے تھے جو وہاں ہیں ابو کی خدمت میں بھی، کہ ایک بندہ جس کا اعلان بھی ہو گیا اس کی مسجد میں شاید کہ جی حضرت فلاں شخص فوت ہو گیا، وہ اٹھ کے آرام سے ٹھیک ہو کے ٹر گیا گھر جی،
اور جو بالکل ٹھیک تھا وہ گھر چلا گیا، وہ دوبارہ دورہ پڑا، آئی سی یو میں لائف فوت ہو گیا۔ ابھی میں آ رہا تھا، میں اورنج ٹرین میں آ رہا تھا، یکدم وہ ایک بندے نے اٹھ کے ایمرجنسی کے بٹن کو دبایا تو میں گھبرا گیا، میں فکر پڑ گئی کیا ہو گیا، تو ایک بڑی عمر کے بندے تھے، وہ لڑک گئے تھے اس طرح کر کے، تو وہ پھر ان کو باہر لے گئے، تو تھوڑی دیر کے لیے ٹرین رکی، کیا پتہ کیا ہونا کیا نہیں، تو بالا وہ بیچارے وامٹ کر رہے تھے، اللہ کرے ان کی زندگی بچ جائے، ان کے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رہے۔ تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اللہ بڑوں کا سایہ سلامت رکھے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ حدیث بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے آپ کو بیان کی ہے، اللہ مجھے حوصلہ دے، اللہ بڑوں کا سایہ سلامت رکھے۔ کبھی نہ کبھی جانا ہے ہی ہر ایک نے، آگے پیچھے سب نے جانا ہے، لیکن یہاں کی جو جدائی ہے وہ عارضی ہے۔ اگر ہم متقین رہے، اور اللہ سے یہی سوال ہے، یہی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں متقین بنا، تاکہ کل ہم باپ بیٹوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان وہ محبت جو دنیا میں قائم تھی وہ اس سے بدرجہ بہتر وہاں بھی ہو۔ نہیں، معیار بدل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہیں گے ابراہیم دیکھ تیرے پاؤں پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، وہ دیکھیں گے کیچڑ میں لتھڑا ہوا بجو ہوگا۔ یہ میں نے اپنے موبائل کے اوپر میں نے بجو کی تصویر دیکھی تھی، ایک دن ویڈیو اس کی دیکھی تھی، ویڈیو کو میں نے کبھی بجو کو دیکھا نہیں تھا۔ کیچڑ میں لتھڑا ہوا بجو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل میں ان کے سامنے ان کے قدموں میں ڈال دیں گے فرشتے لا کے، پھر کھینچ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حدیث ہے۔ وقت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ ان کی قربانیاں دیکھیں، لیکن باپ کی نجات میں توحید آڑے آ گئی، شرک آڑے آ گیا، توحید پہ نہ چلنا آڑے آ گیا۔ قرآن بھرا ہوا لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے وہ کہتے ہیں ایمان لائیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان ابا جان، مان لیں جہنم سے بچ جائیں۔ یہاں کے معیارات وہاں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہاں زبان بولتی ہے، باقی جسم کے تمام اعضاء خاموش ہیں، اوپر سے نیچے تک سائنس کو دڑا دیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی چیز بول نہیں سکتی۔ یہی ہے نا، بڑا محدود علم ہے اس کا، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، معیار بدل جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا دن ہوگا، ہم ان بے ایمانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ جو کچھ کرتوت کرتے رہے ہیں۔ وہاں ہاتھ پاؤں جلد سب کچھ تمام اعضاء بول اٹھیں گے، نہیں بولے گی تو زبان نہیں بولے گی، معیاری تبدیل۔ لا الہ الا اللہ۔